نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أشهد أنه صلى الله تعالى عليه وسلم بلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الغمة وجلى الظلمة وجاهد في سبيل الله وعبد ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على رسولك الكريم وآله الطاهرين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة دائمة مقبولة تؤتي بها عنا حقه العظيم. دو آدمی کی مثال آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، اس سے ایک مسئلہ سمجھ میں آ جائے گا. دو آدمی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمایا ہے، عالم ہیں بڑے زبردست، اور علم کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت بڑی لائبریری بھی عطا فرمائی، بڑی بڑی قیمتی کتابیں بیروت سے منگوا کر انہوں نے اپنی لائبریری کو سجایا ہے. اور دونوں کو دین کے ساتھ پیار ہے، مطالعہ کا شوق ہے، تو ساری رات کتابوں کے مطالعے میں ہی گزارتے ہیں، وہ بھی. دونوں نے اپنے پاس بڑے بڑے رجسٹر رکھے ہوئے ہیں، ان کے پاس قلم بھی ہے. وہ جب کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں نا تو کتابوں میں بڑے بڑے قیمتی نسخے ملتے ہیں، بڑے بڑے موتی، بڑے بڑے ہیرے ملتے ہیں. وہ پھر ان کو اس رجسٹر پر نقل کرتے ہیں، عنوان قائم کرتے ہیں. اس عنوان کے تحت کتابوں کے جلد نمبر، صفحہ نمبر، 70 نمبر، مطبوعہ کہاں کا ہے، یہ سارا کچھ وہ لکھتے ہیں. کیوں لکھتے ہیں؟
کہ کل جب ممبر پر بیٹھیں گے تو یہ جو ہمارا مطالعہ ہے، علمی مواد ہے، ہم لوگوں کے سامنے پیش کریں گے۔ یہ آپ کیوں پیش کریں گے؟ بھائی ہمارا ایک مسلک ہے، ہمارا ایک موقف ہے، اس کی تائید پرانے بزرگوں کی تصنیفات، تالیفات، ان کی تحقیقات کے ذریعے ہوتی ہے۔ ہم حوالے کے طور پر دکھائیں گے، یہ دیکھ لو جی کتاب ہے، اس کا فلاں صفحہ ہے، یہ سطر ہے، اس پر یہ لکھا ہوا ہے، پرانی بات ہے، یہ ہمارے مسلک کی تائید ہے۔ بات سمجھ رہے؟ یہاں تک تو ہے جب کٹھے، لیکن اب راستہ بدل گیا ہے۔ ایک جو مطالعہ کرتا ہے اس کا ذہن یہ ہے کہ مجھے جہاں سے نبی پاک کی تنقیص کی کوئی بات ملے گی نا کمزوری والی، میں فوراً لکھ لوں گا۔ کل جب جلسے پر جاؤں گا یا خطاب جمعے کا چھوڑوں گا تو میں اپنے مقتدیوں کو دکھاؤں گا، یہ یوں ہی کہتے ہیں، یہ دیکھ لے حوالہ، یہ حدیث ضعیف ہے، نبی نور نہیں ہے، نبی غیب نہیں جانتا، یہ حوالے میرے پاس موجود ہے۔ اس کی ساری رات کی محنت کا ماحصل یہ ہے کہ جہاں سے بھی مجھے کوئی کمزور بات ملے نا یا کمزور بات بنائی جا سکے تو میں وہ نوٹ کر لوں، لوگوں کے سامنے پیش کروں گا۔ اور جو دوسرے عالم ہے نا وہ ساری رات اس فکر میں ہوتے ہیں، اس سوچ میں ہوتے ہیں، کتابوں کو صفحے پر صفحے کھولتے رہتے ہیں، کہاں سے میرے مصطفیٰ کی شان کی کوئی بات ملے۔ فرق ہوا کہ نہ ہوا؟ یہی دو مکتب فکر آپ کے سامنے۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں یہ جو ایک حدیث پیش کرتے ہیں نا تو ایک عالم کہتا تھا کہ حدیث ضعیف ہے، بھائی حدیث کے ساتھ لکھا ہوا ہے ضعیف ہے نہیں، اس کو وہ چپ گئی ہے، وہ حدیث چپ گئی ہے کہ یہ رسول اللہ کی شان میں کیوں ہے۔ اس نے فوراً اسماء رجال کی کتابوں کی رجوع کیا اور ان راویوں کے متعلق تحقیق کرنی شروع کر دی، کوئی راوی تو ضعیف نکلے نا، تو میں کہہ سکوں کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ تو میں یہاں یہ بات کہنا چاہتا ہوں، کوئی حدیث میرے رسول کی ضعیف نہیں ہے۔ میرے رسول کا ہر قول بڑا قوی ہے اور جس کے اندر آ جائے وہ بھی قوت پا جاتا ہے، سارے ذوق دور ہو جاتے ہیں۔ کوئی حدیث ضعیف نہیں، کسی صحابی نے میرے رسول پاک کی کسی حدیث پاک کو ضعیف نہیں کہا۔ صحابہ کرام نے ہی تو حضور سے سنی ہے نا حدیثیں، جو بھی نبی پاک نے فرمایا وہ سچ فرمایا، اور سچ ہمیں ہمیشہ کمی ہوتا ہے، ضعیف نہیں ہوتا۔ حق ضعیف نہیں ہوتا، باطل ضعیف ہوتا ہے، جھوٹ ضعیف ہوتا ہے۔ میرا نبی سچا ہے، اس کا رب سچا ہے، رب کی کتاب سچی ہے، فرشتے سچے ہیں، اللہ کے رسول کے صحابہ سچے ہیں۔ یہ سارا سچ جمع ہے، ضعیف کہاں سے آ گئی؟ جب حدیث صحابہ سے آگے چلی تو ایک راوی اس میں ایسا آ گیا جس کا حافظہ وسن کمزور ہے یا وہ مجہول ہے، تو پھر محدثین نے کہا کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ حدیث ضعیف بعد جا کر ہوئی، حدیث کا متن صحیح ہے، سند میں ضعف ہوتا ہے۔ حدیث کے دو حصے ہیں، عن فلاں عن فلاں عن فلاں، صحابی تک بات پہنچی، اس کو سند کہتے ہیں۔ اور قال رسول اللہ سے آگے جو کلام شروع ہوتا ہے میرے پیارے کا، اس کو متن کہتے ہیں۔ یہ متن کبھی ضعیف نہیں ہوتا، سند ضعیف ہوتی ہے۔ تو میں اس عالم دین سے ادب سے پوچھوں گا، اللہ نے تجھے علم کی دولت سے نوازا ہے، یہ ہر ایک کو تو ملتا نہیں، تجھے مل گیا، تو تمہیں یہ کیا تکلیف ہے کہ جس رسول کا
جو ساری رات رسول اللہ کے عیب ڈھونڈتا ہے، یا اس کے پیچھے پڑھنا پسند کرو گے جو رسول اللہ کے فضائل ڈھونڈتا ہے؟ یہ کوشش اس کی رائے گاہ جائے گی، اور خود بھی رائے گاہ جائے گا، اس کا علم بھی رائے گاہ جائے گا۔ شیخ سعدی فتویٰ دے گئے، علم کے راہ حق نہ نمایت جہالت دست، جو علم حق کا راستہ نہ دکھائے وہ علم نہیں، وہ تو جہالت ہے۔ اس علم سے میرے رسول پاک نے پناہ مانگی جو نفع نہ دے، اس علم کو رب سے مانگا ہے جو علم نافع ہو۔ سمجھے نا؟ علم نافع۔ ہم اس کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں، جتنی بھی بہترین قرات کریں، جتنے بھی زبردست مقرر ہوں، جتنے بھی بہترین مدرس ہوں، ان کی شاگردوں کی لائنیں لگی ہوں، بڑی کتابوں کے مصنف ہوں، جو رسول پاک کے عیب تلاش کرنے والا ہے، وہ ہمارے نزدیک ایک دن کا کام کا ہے، وہ کسی کام کا نہیں ہے۔ یہ رسول اللہ کے غلاموں کی بات کر رہا ہوں۔ یاد رکھیں، چاند کا تھوکا کدھر جاتا ہے بھائی؟ کہہ دو نا، کہہ دو کیا کرو، ہاں بولے کرو، میں بولتا ہوں آپ بھی بولا کریں، جب بولنے کی ضرورت ہے بولا کریں، مجھے پتا چلے کہ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں۔ چاند کا تھوکا اوپر آتا ہے، یہ چاند اور وہ مدینے کا چاند، چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے؟ چاند کے منہ پر چھائیاں ہے، مدنی کا چہرہ صاف ہے۔ چاند پر تمہیں داغ نظر آئے گا، سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا کے ابے کا چہرہ خدا کی قسم اس طرح چمکتا ہے کہ ان کے رخساروں میں سورج تیرتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہ صحابہ کرام فرما گئے، کأن الشمس تجری فی وجہہ، گویا ان کے رخساروں میں سورج تیر رہا ہے۔ کیا فرماتے اعلیٰ حضرت؟ اور انہیں چھوڑ دے، یہ کوشش کسی کام کی نہیں، مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائے گی آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرے۔ فرحان کی چوٹیوں سے آواز بلند ہوئی تھی، مکے والوں نے کوشش کی اس آواز کو دبا لیں، اور جو آواز جس کی ہے اس کو مٹا لیں۔ رب نے کہا تم مٹ جاؤ گے میرے مصطفیٰ کا ورفعنا لک ذکرک۔ پیارے تیرے ذکر کو بھی ہم نے بلند کیا، اس لیے کہ تو نے ہمارے ذکر کو بلند کیا۔ ورفعنا لک ذکرک، سبحان اللہ۔ اور جس سے رب بلندی عطا فرمائے اور پھر اپنی شان کے مطابق بلندی عطا فرمائے گا نا۔ جی فرش والے تیری شوکت کا علوم کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا۔ میرے آقا نے فرمایا قیامت کے دن لواء الحمد، حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا۔ اس جھنڈے کے نیچے آدم کیا، آدم کی ساری اولاد اس جھنڈے کے نیچے ہوگی۔ تمام انبیاء، تمام رسل، تمام امتیں، ان کے بڑے بڑے پاکستان نیک لوگ سارے میرے آقا کریم کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، اور مقام شفاعت ملے گا اور مقام وسیلہ ملے گا جو ایک ہی ہے، ایک کے لیے مخصوص ہے، اور وہ ایک وہی ہے جو خاتم النبیین ہے۔ سبحان اللہ، قربان جاؤ آقا تیری ہر ادا پر، قربان جاؤ تیری ہر ادا پر، کرم پہ تیرے اور تیری عطا پر۔ یہ فقیر کا شعر ہے، جس رمائے عاجز سے نشیری میرا عاجز ہے۔ عرض کیا تھا ایک مرتبہ، حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی شور آفاق تصویر محبت سے بھری مدارج النبوت فارسی زبان میں ہے۔
فارسی زبان بھی بڑی میٹھی ہے، اس کی میں مطالعہ نہیں تلاوت کر رہا تھا اور سرکار کے اخلاق لکھ رہے تھے، تو اخلاق سرکار کے پڑھتے 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 اتنی طبیعت پر اثر ہوا کہ بے سخت میری زبان پر ایک مصر آ گیا، میں قربان آقا تیری ہر ادا پر، میں قربان آقا تیری ہر ادا پر۔ مرزا غالب بھی کہہ گیا ہے، بلائے چاہ ہے غالب ان کی ہر بات، عبادت کیا اشارت کیا ادا کیا۔ پھر میں بڑا سوچتا رہا کہ دوسرا مصرع یہ تو ہو گیا نا، بنایا نہیں ہے، ہو گیا، یہ اللہ کی عطا ہوتی ہے، دوسرا مصرع بھی ہونا چاہیے۔ بڑے عرصے کے بعد پھر دوسرا مصرع بھی تیار ہو گیا، قربان آقا تیری ہر ادا پر، کرم پہ تیرے اور تیری عطا پر۔ مختصر سی تمہید کے بعد میں آج اپنا وعدہ پورا کرتا ہوں، ادھار ادا کرنا چاہتا ہوں۔ گزشتہ جو میں حدیث بیان ہوئی تھی حضرت کعبہ رضی اللہ تعالی عنہا کی، میں نے بتایا تھا، عرض کیا تھا کہ یہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کی ہمشیرہ ہے، اور یہ حدیث ترمذی میں ہے، ابن ماجہ میں بھی ہے، یعنی حدیث سیاستہ کی 2 معتبر کتابوں میں یہ حدیث ہے۔ حدیث کیا تھی؟ فرماتی ہے کہ میرے گھر میں مشکیزہ پانی کا بھروا لٹک رہا تھا، نبی کریم تشریف لائے تو آپ نے اس کے دہانے سے اپنا دہن مبارک لگا کر پانی نوش جاں فرمایا، اور آپ کے بعد میں نے وہ جگہ کاٹ کر رکھ لی جو سرکار کے دہن مبارک سے لگی۔ بس حدیث کا ترجمہ تو ختم ہو گیا، یہ تو ہے علم کی بات جو استاد پڑھتے پڑھاتے ہیں شاگردوں کو۔ اب اس سے آگے بھی ایک دنیا ہے، وہ کیا دنیا ہے؟ سلطان العارفین فرماتے ہیں علم پڑھیا تے ادب نہ سیکھیا کہ کرنا علم پڑھ کے ہوں۔ علم کی بات ہو گئی، اب ادب کی بات بتاتا ہوں۔ حضرت کعبہ کی روح مبارک سے ہم سب سوال کرتے ہیں، حضرت والا اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑی عزت عطا فرمائی، نبی پاک کی صحابیہ ہے جس نے رخ مصطفیٰ دیکھ کر کلمہ پڑھا ہو، اور دنیا کا کوئی کلمہ پڑھنے والا اس کے قدموں کی خاک کو بھی نہیں پہنچ سکتا نا، جس کی زبان پر محمد رسول اللہ ہو اور آنکھوں میں بھی محمد رسول اللہ، سبحان اللہ، ادھر دیدار کر رہی ہے، ادھر حضور کا کلمہ پڑھ رہی ہے، آئے قربان جائیے نا۔ اسی لیے اللہ پاک نے کیا فرمایا، کُلًّا وعد اللہ الحسنى، میرے مصطفیٰ کا یارو، کالے ہو گورے ہو جیسے بھی ہو، امیر ہو غریب ہو، پہلی صف میں بیٹھنے والے ہو آخری میں بیٹھنے والے ہو، حبشے سے آئے ہو، روم سے آئے ہو، ایران سے آئے ہو، میں وعدہ کرتا ہوں، میرا رب فرماتا ہے میں وعدہ کرتا ہوں تم میں سے ہر ایک جنت میں جائے گا، مرد ہے عورت ہے، چھوٹا ہے بڑا ہے، جوان ہے بوڑھا ہے، کُلًّا وعد اللہ الحسنى، حسنى جنت، سب کے ساتھ اللہ نے جنت کہا، اور ہم وعدہ کر کے بھول جاتے ہیں، میرا رب نہیں بھولتا، لا تحسبن اللہ غافلا، تیرا رب غافل نہیں ہے، وہ کبھی بھولتا نہیں ہے، سبحان اللہ۔ اب ادب کی بات سنو، ادب پڑھایا نہیں جاتا جی، کسی یونیورسٹی میں، کسی کالج میں، کسی دینی ادارے میں، کسی مکتب میں، کسی مدرسہ میں، کسی درسگاہ میں ادب کا کوئی پیریڈ، کوئی کتاب، کوئی سبق ہے ہی نہیں، یہ کدھر سے مل جاتا ہے؟ کدھر سے ملے گا؟ بھائی جب تیرے دل میں یار کا پیار آ جائے گا تو خود بخود ادب پیدا ہو جائے گا، یہ محبت پیدا کرتی ہے ادب، پڑھنے پڑھانے سیکھنے سکھانے سے نہیں، یہ ادب جو ہے محبت پیدا کرتی ہے، جب محبت آ گئی ادب آ گیا، سبحان اللہ۔ بھائی کسی کتاب میں تم نے
لاہور کے بڑی درسگاہ کے شیخ الحدیث تھے، ان کے سامنے جب ذکر کیا تو وہ حیران رہ گئے. وہ کہنے لگے بھائی ایک کام بڑا ٹاٹا ہے. پنجابی میں کہنے لگے ایک کام بڑا ٹاٹا ہے، یعنی یہ کام کوئی نہیں کر سکتا. کون سا؟ بتاتا ہوں. کسی عالم سے نہیں سنا، کسی کتاب میں نہیں پڑھا کہ سبزے پر پاؤں نہ رکھنا، کہ سبزے کا رنگ گنبد خضراء سے ملتا ہے. جی پوچھ لینا درویشوں سے بھی جو اسی منزل کے مسافر ہیں، ان سے بھی پوچھ لینا. کہے گا ہمارے کبھی امام و قرآن میں بھی بات نہیں آئی. سبزے پر قدم نہیں رکھنا، کیوں؟ اس کا رنگ گنبد خضراء سے ملتا ہے نسبت کی وجہ سے. میں تمہیں ایک جوان دکھاتا ہوں. میرے شیخ کریم شیخ الاسلام حضور خواجہ قمر العاشقین برہان الواصلین سند الواصلین شیخ محمد قمر الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی پوری حیات طیبہ میں اپنا قدم سبزے پر نہیں رکھا. کوئی بات ہے نا، اندر رسول پاک کا وہ مصلی بچھا ہوا ہے جس پر نبی خود سجدے کرتا ہے. یار سے محبت ہے نا، محبت ہے. تو میں محبت کی بات کرنے لگا ہوں. حضرت کعبہ نے وہ ٹکڑا جہاں سے لب مبارک لگے تھے، ایک تو اس وجہ سے کہ کسی اور کے نہ لگنے پائے. محبت میں غیرت بھی ہوتی ہے، کسی اور کے لب نہ لگے. دوسرا تبرک کے طور پر میں گھر رکھوں گا، یہ مشکل سے تو ہو سکتا ہے پرانا ہو جائے پھٹ جائے، لیکن میں اس کو جان سے زیادہ عزیز رکھوں. تیسرا کوئی گھر میں بیمار ہوگا محلے میں شہر میں تو میں اس کو پانی میں ڈبو کر پانی پلایا کروں گی، شفا حاصل کریں گے. یہ جو توجیہ آخری میں نے بیان کی ہے نا، کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ تیرے ذہن کی اختراع ہے. میں کہوں میرے ذہن کی اختراع بھی انشاءاللہ اچھی ہوگی. لیجیے میں حدیث پیش کرنے لگا مسلم شریف کی. روایت کرتی حضرت اسماء بنت ابی بکر، ایک اسماء بنت عمیس ہے، وہ حضرت ابو بکر صدیق کی زوج محترمہ بنی. بعد میں پہلے ان کا نکاح ہوا تھا حضرت جعفر طیار سے جو غزوہ موتہ میں شہید ہوئے. ان کی شہادت کے بعد حضرت اسماء بنت عمیس سے ابو بکر صدیق نے نکاح فرمایا. اور اسماء بنت عمیس وہ خاتون ہے بخت والی کہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا نے بلا کر فرمایا تھا کہ مجھے حسن تمہارے بغیر کوئی نہ دے. یہ یادداشت ذہن میں رکھو، بڑے مسئلے حل ہوں گے. لوگ آج کہہ رہے ہیں کہ فاطمہ الزہرا کا جنازہ رات کے وقت علی المرتضیٰ نے پڑھ دیا، ابو بکر صدیق کو پتہ ہی نہیں چلا. جس کی گھر والی حسن دے رہی ہے اور شوہر کو پتہ ہی نہ ہو، اور شوہر بھی عام نہیں ہے جو بکریاں چرانے کے لیے جنگل گیا، اور شوہر بھی وہ ہے جو پورے ملک کا انتظام سنبھالے ہوئے نبی کا نائب ہے، خلیفہ ہے. رسول اللہ نے اپنا مصلی ان کے سپرد فرمایا ہے، جس کے ہاتھ پر 1,24,000 صحابہ نے بیعت کی ہے. ابو بکر صدیق خلیفہ وقت ہے، اور یہ معمولی حادثہ ہے. محلے میں کوئی بات جائے فوراً خبر پھیل جاتی ہے جنگل کی آگ کی طرح. اور خاتون جنت کا مثال ہو اور خلیفہ وقت کو پتہ نہ چلے، اس کی بیوی جا کر غسل کرے. نہ ایسی خبردار ایسی بات کرنا. روایات میں آتا ہے کہ خاتون جنت کا غسل دیا حضرت اسماء نے، اور جنازہ پڑھا ابو بکر صدیق نے. اور جنازے میں 4 تکبیریں گئی ہیں، 5 نہیں گئی. اور یہ اسماء بنت ابی بکر کون ہے؟ حضرت صدیق اکبر کی صاحبزادی صاحبہ، عائشہ صدیقہ کی ہمشیرہ ہے. عائشہ صدیقہ چھوٹی عمر میں مرتبے میں بڑی ہے، یہ عمر میں بڑی ہے مرتبے میں چھوٹی ہے. یہ چھوٹی بڑی کا فیصلہ کیسے
بقرعید کے موقع پر یا جب وفد آتے تھے تو ایسا لباس رکھنا مستحب ہے جو خاص خاص موقع پر پہنا جائے. وہ جبہ حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس تھا. سرکار نے اپنی حیات طیبہ میں وہ جبہ مبارک عائشہ صدیقہ کو ہبہ کیا تھا. میراث نہیں، میراث میں اور بھی شریک ہے. اب عائشہ صدیقہ کا وصال پہلے ہوا اور جو بڑی ہمشیرہ ہیں حضرت اسماء بنت ابی بکر ان کا وصال بعد میں ہوا. جب عائشہ صدیقہ کا وصال ہوا تو عائشہ صدیقہ کا رضی اللہ تعالی عنہ کا کوئی بھی وارث نہیں تھا سوائے ایک اپنی ہمشیرہ کے. لہذا وہ جبہ ورثے میں حضرت اسماء کے پاس آیا. جی الحمدللہ. کہ آپ مجھے ان لوگوں میں شمار کرو گے جو مطالعہ اس نظر سے کرتے ہیں کہ رسول اللہ کے فضائل ملے؟ گواہی دیتے ہو؟ قیامت کو بھی دو گے؟ واہ واہ مبارک ہو. اس نے کہا قیامت کے دن میرے رسول کی خدمت میں جب پیش ہو، اے اللہ کے رسول یہ تیرا غلام تیرے فضائل ہی بیان کیا کرتا تھا، پھر تو مجھے کوئی فکر ہی نہیں ہے. اللہ راضی ہو جائے گا. خدا وہ سوچ ہی نہ دے، وہ عقل ہی چھین لے جو یہ سوچے کہ رسول اللہ کا عیب ڈھونڈوں، وہ زبان ہی نہ دے جو میرے رسول پاک کی شان میں گستاخی کا کلمہ کہے. اللہ تعالیٰ حضور کی عزت بڑھائی ہے. حضور عزت والے ہیں نا، سبحان اللہ. حضور عزت والے ہیں، اللہ نے عزت دی ہے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، سب سے پہلے رب نے اپنے رسول کو عزت عطا فرمائی. فرماتا ہے رب میں جسے چاہتا ہوں عزت دیتا ہوں، تو پہلے اپنے رسول کو دیے اس لیے کہ پہلے کوئی اور تھا ہی نہیں، یہی رسول ہی تو تھا. كُنتُ نَبِيًّا وَآدَمُ بَيْنَ الْمَاءِ وَالطِّينِ، ابھی تک کچھ بھی نہیں تھا، میں موجود تھا، صرف تھا ہی نہیں بلکہ نبی تھا. اس دن رب نے پھر پہلے تو تاج سجایا نا میرے نبی پر، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اور پھر ہار پہنایا عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. پھر خلد فاخرہ پہنائی، مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ. یہ سارے فیصلے اس دن ہی ہو چکے تھے نا، یہ دنیا میں آ کے نہیں ہوئے. سبحان اللہ. تو حضرت اسماء فرماتی ہیں وہ جبہ کپڑے کا حضرت عائشہ صدیقہ کی وراثت میں مجھے مل گیا. تو حضرت پوچھتے ہیں حضرت اسماء آپ اس جبے کو کس استعمال میں لاتی تھی؟ وہ تو مردوں کا پہننے والا ہے. تو سنیے آپ فرماتی ہیں فَنَحْنُ نَغْسِلُهَا لِلْمَرْضَىٰ نَسْتَشْفِي بِهَا. مسلم شریف کی حدیث. اس کا معنی کیا ہے؟ جب بھی مدینہ پاک میں کوئی بیمار ہو جاتا ہم وہ پانی میں بھگو کر وہ پانی مریض کو پلاتے اس شفایاب ہو جاتا. اور صحابہ کا عقیدہ سمجھ میں آ گیا. صحابہ کا یہ عقیدہ ہے کہ رسول پاک کے کپڑے بھی شفا دیتے ہیں. شفا تو بھی اللہ ہی دیتا ہے نا، لیکن دنیا میں اسے اسباب کا جہان یہ بنایا ہے، یہ جہان اسباب کا ہے. ایک آدمی بیمار ہو جاتا ہے، حکیم ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو کوئی یہ شرک تو نہیں ہے. وہ حکیم ڈاکٹر کو مؤثر ذات نہیں سمجھتا، سمجھتا کہ ایک علاج ہے، اس کے علاج سے ممکن ہے میری بیماری ختم ہو جائے. اس علاجوں میں یہ بھی علاج شامل ہے جی کہ حضور کا جبہ مبارک پانی میں بھگو کر وہ پانی مریضوں کو پلایا جاتا ہے تاکہ یہ شفا پا جائے. جی میں کسی اخبار کا کالم تو آپ کے سامنے نہیں پیش کرتا، کوئی میگزین کا صفحہ میرے نظر میں نہیں ہے، کوئی ڈائجسٹ پڑھ کر میں نہیں آیا. میں یا اللہ کا
لذاتی غیری، حدیث کی بڑی قسمیں ہیں، لیکن قرآن تو سب بس اللہ کا قرآن ہی ہے نا، جبریل لائے۔ چلو جی اللہ کی کتاب کی طرف رجوع کرتے ہیں، انشاءاللہ جلدی مسئلہ حل ہو جائے گا۔ سورہ یوسف پڑھ کر ذرا دیکھو نا جی، اور وہ آیات پڑھو جس میں ذکر ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا بیٹا یہودا جو سب سے بڑا تھا، جو حضرت یوسف علیہ السلام کی خون آلود قمیص پہلے لایا تھا اور اپنے ابا جی کو دکھی کیا تھا، یہ بھیڑیا کھا گیا، یہ دیکھو قمیص خون آلود، اس نے آج کہا ہے کہ یوسف تیرا کرتا میں لے کر جاؤں گا، جس دن میں نے اپنے ابا جی کو آزردہ کیا تھا، آج بشارت بھی میں ہی جا کر دوں گا۔ جی اس طرح تلافی ہوتی ہے نا بھائی۔ حضور کے صحابہ میں ایک صحابی ہے، ان کا نام بھی وحشی ہے، وحشی، یہ وہی ہے جنہوں نے حضرت امیر حمزہ کو شہید کیا تھا میدان احد میں، اور کیا تھا دھوکے کے ساتھ، سامنے آگے کر کے دکھاتا تو صحیح، امیر حمزہ خدا کی شعر ہے، ان کی تلوار تقدیر الہی کا پیغام ہے۔ ایک بڑی چٹان کے پیچھے چھپ کر بیٹھا ہوا تھا، اور اس سے بڑی مشق کی تھی، ایک خاص قسم کا نیزہ ہوتا ہے، زیادہ بڑا لمبا نہیں ہوتا، وزنی ہوتا ہے، اور اس طرح مارتے ہیں، دور سے مارتے ہیں جی۔ وہ انڈیا نے بھی میزائل بنا لیا ہے نا، سنا آپ نے؟ مجھ سے زیادہ آپ کو علم ہے ماشاءاللہ، میزائل بنا لیا ہے جی، نشانے پر مارے گا، پر ہندو تیرے سینے میں دل وہ نہیں جو اللہ کے رسول کے غلاموں کے سینے میں ہے۔ پنجہ آزمائی کر کے دیکھی جو ہے 65 میں، کتنا بڑا ملک ہے پاکستان سے، اور امریکہ سے مسلسل اسلحہ دے رہا ہے، اس پہ ایمان کے ساتھ پاکستانیوں کے تعلقات ہیں، جو ہر موڑ پر دھوکہ دیتا ہے، فریب کرتا ہے، دشمن ہے۔ میزائل بنانے سے کچھ نہیں ہوگا، مومن کے پاس کچھ نہ صحیح، کلمہ طیبہ ہے، اب نعرہ حیدر نہیں ہے۔ جب نعرہ حیدر لگاتے تھے نا مجاہد، ہندو اس طرح بھاگتے تھے، شیر کو بکریاں اور بھیڑ دے کر بھاگتے ہیں۔ سن 65 کی جنگ کی بات ہے، میں الحمدللہ آپ نے حضور کی خدمت میں حاضر تھا، رات کے وقت پھر آپ کے پاس ہی رات گزارتے تھے، بلیک آؤٹ ہوتی تھی، مطالعہ تو کتابیں ختم، بس دعائیں، آپ فرمائے گا دعائیں کرو، پڑھو نفل دعائیں کرو، ساری رات آپ بیدار رہتے اور مجاہدین کے لیے دعائیں فرماتے۔ تو خبریں جو سنتے تھے نا ریڈیو پر، وہ آپ کو آ کر خبریں بتاتے تھے، تو جو بھی خبر سنانے والا آتا نا، سب سے پہلے آپ مسکرا کر فرماتے آج کتنی مکھیاں ماری ہیں۔ وہ شیر تھے اور نہیں ڈرنے گھبرانے والے۔ تو مجھے یاد ہے محمد شفیع خادم کا نام تھا، اس نے اخبار میں خبر پڑھی، دوڑتا ہوا آیا، حضور غریب نواز، حضور غریب نواز، اتنا اسلحہ امریکہ نے انڈیا کو دے دیا ہے۔ میرے حضور کی طبیعت میں کوئی اثر نہیں ہوا، مسکرا کر فرمانے لگے ہندو کو اسلحہ تو مل گیا، دل کہاں سے لائے گا؟ اسلحے سے لڑائی نہیں ہوتی، دل سے لڑائی ہوتی ہے۔ یہ وحشی تھا نا، تو دھوکے کے ساتھ امیر حمزہ کو شہید کیا ہے، اور جب مکہ فتح ہوا تو آگے میرے نبی کے سامنے میرے رسول کی اختیار تھا، اے عمر اٹھ مار تلوار، اس نے میرے چچا کو شہید کیا ہے، اس کی بوٹی بوٹی کر دے۔ لیکن رحمت کا پیغام لانے والا مصطفیٰ فرماتا ہے لا تثریب علیکم اليوم، آج کوئی کسی پر گرفت نہیں، کوئی توبیخ نہیں، کوئی جھڑکنا نہیں، کسی سے مواخذہ نہیں کرنا، میں نے سب کو معاف کر دیا۔ ہاں اتنا فرمایا، باشی تو جب میرے سامنے آتا ہے مجھے اپنے چچا یاد آ جاتے، میرے سامنے نہ آیا کر، میرے پیچھے بیٹھا کر، حالانکہ آپ پیچھے سے بھی دیکھتے تھے۔ یہ باشی بڑا فکر مند رہا کرتا تھا، اب کہنا چاہیے رضی اللہ تعالی عنہ، سبحان اللہ۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے القاتل والمقتول کلاہما فی النار، قتل کرنے
بڑا ہی جھوٹا کہ نبی نہیں ہے، کہتا میں نبی ہوں. تو آپ یہ ہر جھوٹے نبی کے نام کے ساتھ یہ لفظ لگایا کریں، غلام احمد قادیانی کذاب. انشاءاللہ آپ کو ثواب ملے گا، نیکیاں ملیں گی. جو نبی کے مقابلے میں آئے، مارو گولی اس بدبخت کو. میرے رسول کے بعد کوئی نبوت کے منصب پر بیٹھ سکتا ہی نہیں. مریم کا فرزند آئے گا، میرا نبی کا امتی بن کر آئے گا. مردوں کو زندہ کرنے والا، مادرزاد اندھوں کو ہاتھ پھیر کر پینائی دینے والا، رب کے اذن سے جب آئیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی بن کر نہیں آئیں گے، اس لیے کہ نبوت ختم ہو چکی ہے. اب امتی بن کر جا رہا ہوں تاکہ قیامت کے دن مصطفیٰ کریم کی امت میں میرا بھی شمار ہو جائے. دیکھ لے تیرے نبی کی کتنی شان ہے، ذرا پگڑی سنبھال کر دیکھنا، ان کا ذکر کتنا ہے، وہ آپ کتنے بلند ہے. سبحان اللہ. تو نے کبھی خیال نہیں کیا اتنی بڑی رب نے نعمت عطا فرما دی، قدر کرنی چاہیے. قدر کرو اس نعمت کی، پڑھو کثرت کے ساتھ درود پاک، اور نبی کی سنتوں پر عمل کرو تاکہ قیامت کے دن شرمندہ نہ ہونا پڑے. سبحان اللہ. غاشی کہتے ہیں بڑا موقع ہاتھ آ گیا، میں نے بہترین انسان کو شہید کیا ہے، اب میں اس کی تلافی اس طرح کروں گا، ایک بدترین کو فاصلے نار کروں گا. اور اسی غاشی نے اسی ہاتھ کے ساتھ مسلمہ کذاب کا کام تمام کیا تھا. کہتے اب میرا دل ٹھنڈا ہو گیا، اب تسلی ہو گئی. آج ہی قرآن پاک کی آیت پڑھیں، وقت بھی ختم ہو رہا ہے. ملاقات ہو گئی بھائیوں کے ساتھ یوسف علیہ السلام کی. یوسف علیہ السلام نے تو پہلے ہی پہچان لیا تھا، اب بھائیوں نے بھی پہچان لیا. تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا یہ میرا کرتا لے جاؤ، کرتا لے. اذهبوا بقمیصی ھذا بقمیصی، نسبت یوسف علیہ السلام کی طرف ہے. لے جاؤ میری قمیص. اذهبوا بقمیصی ھذا فألقوه علی وجه ابی یأت بصیرا. میرے ابا جان کی بدائی جاتی نہیں ہے، میری قمیص لے جاؤ، ابا جی کی آنکھوں پر ڈالو، انشاءاللہ آنکھوں میں نور واپس آ جائے. تو پیغمبر ہو، صحابی ہو، امت کا ولی ہو، اس کے جسم سے مس کرنے والا کپڑا ہو تو پھر اس میں کوئی تاثیر پیدا ہوتی ہے کہ نہیں پیدا ہوتی؟ اور نبی کے پاس بیٹھنے والا صحابی بن جائے اور کپڑے میں کوئی تاثیر پیدا نہ ہو، کیا بات ہے؟ فلما فصلت العیر، آگے میں سنو پیاری بات. قال ابوہم انی لأجد ریح یوسف لولا ان تفندون. اور بڑھاپے کی وجہ سے بعد دفعہ وہ بہت بوڑھا ہو جائے نا، کہنا بہترے آ گیا، عقل کام نہیں کرتی. یعقوب علیہ السلام نے اپنے گھر والوں سے کہا اگر تم میرے متعلق یہ بات نہ کہو نا تو میں تمہیں بتایا دیتا ہوں کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. مجھے یوسف کی کہاں مصر، کہاں کے نام، مصر کے شہر کے گلی کوچوں سے، دیواروں سے وہ قمیص باہر نکلی ہے. اب رب نے اجازت دی ہے میرے پیغمبر، اب تک میں نے پابندی لگائی تھی پردے میں بات رکھنا، یہ نہیں کہ پتہ نہیں تھا. کہتے پتہ نہیں تھا، نہیں، او بے پتے ہو، تمہارا کوئی پتہ نہیں ہے، اللہ کے پیغمبروں کو پتہ ہے اور ان کا پتہ بھی ہے. تو یہاں کنان میں بیٹھ کر یعقوب علیہ السلام فرما رہے ہیں، پتہ ہے عرصہ کتنا گزر گیا؟ 80 سال گزر گئے. صبر کہا تھا نا، فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون. کوئی دکھی آ جائے نا بی بی پریشان حال، تو اسے صبر کی تلقین کرتا ہوں. کہتے ہیں بڑا صبر کیا، کب تک کروں؟ میں نے کہا جب تک جو یعقوب علیہ السلام نے کیا. صبر کی کوئی حد ہے؟
صورتحال ہوگا نہیں ہوگا، اللہ تیرے ساتھ ہو جائے گا، اور اللہ جس کے ساتھ ہو، لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر صدیق فکر کی کوئی بات نہیں، اللہ میرے ساتھ ہے تو تیرے ساتھ بھی ہے۔ یہ مجاہد کیا کر سکتا ہے؟ دوڑا رہے گھوڑے، انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندون، مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ دوستو ایک یہ ہے حس ناک قبت شامہ سونگنے والی، اس حس کی وجہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے نا کہ فضا میں بدبو ہے کہ خوشبو ہے، وہ دیکھی تو نہیں نہ جاتی۔ ایک یہ ظاہری حصہ ہے، یہ ظاہری خوشبو اور بدبو کو سمجھ سکتی ہے، ایک اندر حصہ ہے وہ باطنی خوشبو کو سمجھتی ہے۔ ٹھیک ہے، محبت والوں کو آج بھی میں قسم کھا کر کہتا ہوں اپنے رب ذوالجلال کی، آج بھی محبت والوں کو اپنے اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے مدینے کے تاجدار کی خوشبو آتی ہے۔ اگر یعقوب علیہ السلام کو اپنے فرزند کی خوشبو آتی ہے محبت کی وجہ سے، یہاں جو محبت کا تعلق قائم کرتے ہیں نسبت محبت کی ہوتی ہے، اور تیرا گریہ و زاری وہاں پہنچتا ہے، تیرا رونا وہ دیکھتے ہیں، تیرے آنسو مدینے پاک پہنچتے ہیں، تو پھر ان کی محبت کی خوشبو تیرے پاس تو آتی ہے۔ لیکن اندر کی حس بیدار ہو پھر محسوس کر سکتا ہے، اندر کی حس بیدار ہو پھر محسوس ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری وہ حصے آباد فرمائے، ویران ہو چکی ہیں اس لیے کہ اس کا تعلق روح کے ساتھ ہے۔ ہم جسم کی پرورش میں لگے ہیں، اس کو راحت پہنچانے کی فکر میں لگے رہتے ہیں، اگر روح کے متعلق اتنا سوچیں، اس کو وہ غذا دے جو اس کی غذا ہے، اور ذکر الہی ہے، اور عشق مصطفیٰ ہے، اور درود پاک ہے، کلمہ طیبہ ہے، تلاوت قرآن ہے، نوافل ہے، سجدے ہیں، یہ سب روح کی غذا ہے۔ روح کو غذا ملے تو اس کی جتنی حصے بیدار ہو جائیں گی، پھر تو یہاں بیٹھ کر اگر دیکھنا بھی چاہے تاجدار مدینہ کی زیارت بھی کر سکتا ہے۔ جی یہ کچھ ایسی باتیں نہیں، وہ جو کسی اندھے کو پکڑ کر لے گئے نا باغ میں گھوم پھر کر آ گیا، ہاں جی کچھ دیکھا ہے، کیا دیکھنا تھا، نظر تو نہیں ہے، نظر ہی نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدہ ایک اور کو کیا ہے، نظر کیا دیکھے، جو ہے ہی اندھا اس کو باغ میں لے جاؤ، اس کو انارکلی میں لے جاؤ، کسی پارک میں لے جاؤ، فضول ہے، اس کی بینائی نہیں کام کرتی۔ اللہ تعالیٰ یہ اندر کی فراست باطنی عطا فرمائے، نور بصیرت عطا فرمائے، دل کی آنکھ کھل جائے، پھر وہ عالم شہادہ کا صرف مطالعہ نہیں کرتی، عالم غیب کے راز بھی کھل جاتے ہیں۔ وقت ختم ہو چکا ہے، ورنہ میرے سامنے اس وقت حدیث پاک آ رہی ہے، کیسے رات گزری، کس حال میں دن ہوا، اصبحت مومنا حقا، الحمدللہ پیارے تیرے قدموں کی خاک کی دوپہر، میں سویا تھا تو مومن، اٹھا تو مومن۔ فرمایا لکل شیء حقیقت فما حقیقت ایمان کا، ایک حقیقت ہوتی ہے، حقیقت تک نظر ہر ایک کی نہیں پہنچ سکتی۔ آپ نے فرمایا ہر چیز کی حقیقت ہوتی ہے، میرے صحابی حارث بتا تیرے ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ سبحان اللہ، یہ ہے پیر مرید کا اندر کا معاملہ، اندر کا معاملہ۔ صرف یہ نہیں کہ بڑا مشکل میں ہو دعا کریں، یہ پیپر نہیں بن رہے دعا کریں، یہ ویزا ختم ہو رہا ہے کہ دعا کریں، یہ کاروبار نہیں دعا کریں۔ پیر مرید کا یہ صرف تعلق نہیں، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، لیکن اصل یہ ہے کہ اپنا سینہ
پکڑ لیا وظیفہ بتایا گئے، جیسے گدھے کے سر سے سینگ جاتے پھر کوئی خبر ہی نہیں جی نہیں، اپنے اندر کی ذرا صفائی کر، آئینہ صاف ہو تو پھر یار کے جلنے خود بخود نظر آئیں گے نا، اور آئینے پر مٹی جمی ہوئی ہے، بڑی تہ جمی ہوئی ہے، پھر کچھ نظر نہیں آئے گا، تیرا چہرہ بھی تجھے نظر نہیں آئے گا۔ ذرا صاف کر آئینے کو، تو نہیں کر سکتا، مرشد کا ہاتھ صاف کرے گا۔ کیا فرماتے ہیں؟ لکل شیء حقیقت فما حقیقت ایمان کا حارث، ہر چیز کی ایک حقیقت ہوتی ہے، تیرے ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ یعنی تو اپنے ایمان کی پرواز میں کہاں تک پہنچا ہے، جس راستے پر چلا رہا ہوں کس منزل تک پہنچ گیا ہے۔ عرض کرتے کرنی انظر الی عرش ربی بارزا، اور پیاریا تیرے جلووں کے تو فیل میں کھڑا تیرے سامنے ہوں، میں عرش الہی کو دیکھ رہا ہوں۔ حدیث پیش کر رہا ہوں، میری بھی کتاب موجود ہے، دکھانے کا ذمہ لیتا ہوں۔ کرنی انظر الی عرش ربی بارزا کا معنی کیا ہے؟ بغیر پردوں کے میں رب کے عرش کو دیکھ رہا ہوں۔ اور میں کرنی انظر الی اہل الجنت یتزاورون، ابھی جنتی جنت میں گئے نہیں، جب جائیں گے ملاقاتیں کریں گے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں ان کی ملاقاتوں کو اب دیکھ رہا ہوں۔ وَكَأَنِّي أَنظُرُ إِلَىٰ أَهْلِ النَّارِ يَتَدَاعُونَ فِيهَا، اور دوزخ میں گئے نہیں، جب جائیں گے اور دوزخ میں ہوتے کھائیں گے، عذاب پائیں گے، اے پیارے تیرے قدموں کی خاک کے دوفیر تیرا غلام اب بھی دیکھ رہا ہے۔ تو کہے گا یہ تو سرکار کے زمانے کی بات ہے، تو پیر و مرشد کا نام لیا ہے، نبی پاک صرف مرشدی تو نہیں تھے، وہ تو رسول اللہ تھے، کسی مرشد کی بات بتاتا ہوں جی، یہ بات دھوپ میں نہیں سفید کیے، کسی کے قدموں پر مار کر سفید کیے ہیں۔ بڑا جوان تھا میرا پیر، خدا کی قسم بڑا جوان تھا، اس نے وہ کام کیے ہیں کہ ساری زندگی ہم سمجھ بھی نہیں سکتے۔ ان کے قدموں کو موسم دینے میں ولایت ملتی تھی، اور نظر کبھی کبھی بھر کر دیکھتے تھے، بھر کر دیکھ لیں تو دل کے ساغر جو ہے چھلکنے لگ جائیں۔ میں خار آتے ہیں، شراب پیتے ہیں، مست ہو جاتے ہیں، دنیا ما فیہا سے بے خبر ہو جاتے ہیں۔ سنو، بغداد کی مسجد ہے، بغداد کی مسجد ہے، اور اس میں خواجہ عثمان ہارونی بیٹھے ہوئے ہیں۔ خواجہ عثمان ہارونی خواجہ اجمیری کے پیر و مرشد ہیں۔ باقی خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی، جو مدد کے قائل نہیں یوں ہی وہ ڈگڈگی بجاتے چلے جائیں گے، اور جو مدد کے قائل ہیں ان کا دامن بھرا ہوا ہے، ان کی زمین میں بڑے بزرگوں کے ٹکڑے ہیں، وہ کبھی خالی نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ خواجہ عثمان ہارونی تشریف فرمائے، اولیاء کرام کی ایک اچھی خاصی جماعت موجود ہے، اور یہ شہزادہ سید زادہ معین الدین حسن آ گئے، اور غلامی میں اپنے آپ کو پیش کیا۔ آپ نے ابتدائی نفل پڑھو، یہ پڑھو، وہ پڑھو، وہ سارا کچھ کام جب ہو گیا نا تو ہاتھ پکڑ کر اوپر اٹھایا۔ یہ پہلی ملاقات ہے پیر و مرید کی، پہلی ملاقات ہے پیر و مرید کی، ابھی بیٹھ ہوئے ہیں، ابھی ابتدائی کورس تھوڑا سا مختصر سا کیا ہے پرائمری کلاس والا، اور مرشد کریم نے پہلے ہی نظر میں ہاتھ پکڑ کر اٹھایا، فرمایا معین الدین کیا نظر آتا ہے؟ میرے حضرت مجھے عرش الہی نظر آ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔
خوش ہوتا ہے. یہ میرا جملہ ہے, اسے ہمیشہ یاد رکھنا. عقل پاتی ہے آئے گھر میری جیب میں, اس کے تئیں چاپ پڑے. اپنے فرزند کے حلق پر خنجر چلانا عقل نہیں اجازت دیتی. آج جلتے ہوئے شعلوں میں اپنے آپ کو پھینک دینا عقل اجازت نہیں دیتی. بے خبر خون پڑا آتش نمرود میں عشق. اقبال نے بڑی حسرت کے ساتھ کہا ہے. میں نے ایک دفعہ حضور خواجہ صاحب کے سامنے تقریر میں یہ شعر پڑھا تھا تو آپ بہت ہی معزوز ہوئے اور بہت زیادہ خوش ہوئے. اللہ کا دوست خوش ہو جائے اللہ راضی ہو جاتا ہے. چونکہ آپ معاشرہ خود بھی شعر و سخن سے بہت زیادہ دلچسپی رکھتے تھے اور آپ کا بڑا پیارا کلام ہے, بڑا پیارا کلام ہے. آپ نے میلاد کے اشعار سنے نا, ابھی میلاد گزرا ہے. ایک شعر میں بھی آپ کا بھی سناتا ہوں. انوکھا انداز کیا فرماتے ہیں. سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ پر لاکھوں کروڑوں رحمت نازل فرمائے. سوری صاحب یاد ہے پہلا شعر؟ جزاک. میلاد شریف کے موضوع پر آپ سے فرمائش کی گئی کہ آپ اردو زبان میں کوئی اپنا کلام عطا فرمائیں, تو آپ نے پھر یہ نعت شریف لکھی, مرحبا آ گیا ہے پیارا سجن. مرحبا آ گیا ہے پیارا سجن, زینت محفل و رونق انجمن. پھر محفل منعقد ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی, پھر انجمن خوب گرم ہوتی ہے. یہ انوکھا انداز ہے. تو میں نے آپ کے سامنے یہ شعر پڑھا علامہ اقبال کا, اس لیے مجھے اب اس شعر سے اور زیادہ محبت ہو گئی. آپ بڑے معزوز ہوئے. آپ ہی سنیں اقبال جیسا حسرت صاحب کہتا ہے, لاؤں وہ تنکے کہاں سے آشیانے کے لیے. پرندہ ایک ایک تنکا زمین سے ڈھونڈ کر چن کر اس کے جو گھونسلے کے لائق ہو, مناسب ہو, ہر تنکا نہیں لے جاتا. ایک ایک تنکا چن کر وہ گھونسلہ بناتا ہے. پہلی دفعہ ایک رکھا تھا, پھر جا کر 2 رکھے, پھر 3 رکھے, پتہ نہیں کتنے تنکے اکٹھے کرتا ہے, پھر وہ گھونسلہ بن جاتا ہے جہاں پرندہ بیٹھ کر وہ پھر انڈے دیتا ہے. اس سے پھر بچے نکلتے ہیں, اس کا یوں کنبہ آگے بڑھتا ہے. تو وہ کہہ رہا ہے اقبال بڑی حسرت کے ساتھ, اور وہ جو پرندے نے بنایا نا آشیانہ, وہ کبھی نہیں چاہتا کہ اس پر بجلی گرے یہ جل جائے. وہ کہتا ہے یا اللہ بارشیں ہو رہی ہیں, بادل گرج رہے ہیں, میرے آشیانے کی خیر ہو. ہم بھی خیر مانگتے ہیں نا, اپنے کنبے کی, گھر کی, خاندان کی, بچوں کی, سب کی. تو عاشق جو ہے وہ خیر نہیں مانگتا. وہ کیا کہتے ہیں, لاؤں وہ دن کے کہاں سے آشیانے کے لیے, بجلیاں بےتاب ہوں جن کو جلانے کے لیے. میں وہ دن کے کہاں سے ڈھونڈوں جو جمع کروں تو پھر بجلیاں گرنے شروع ہو جائے. آپ تم بھی کہو یا اللہ یہ آشیانہ تو نے ہی بخشا ہے, ہم نے اس میں بڑے بڑے انڈے جمع کر رکھے ہیں.